تھینک یو سر، تو اللہ آپ کو جزائے خیر۔ دوسرا اگر ایک سوال ہے جو کافی آپ کی گفتگو سننے کے بعد ایک پیدا ہوتا ہے سوال، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا جو طریقہ ہے جو رائج ہے مسلمانوں میں، وہ اب ہاتھ باندھ کے پڑھنا، اور وضو کا جو طریقہ ہے وہ جو بدل گیا، تو جو یہ ٹرانزیشن ہوئی اگر کسی خلفاء کے دور میں ہوئی، تو اس میں کوئی احادیث ملتی ہیں ہمیں مخالفین کی کتابوں سے یا اپنی ہماری احادیث سے، کہ جس پہ صحابہ نے کوئی اس پہ اعتراض کیا ہو یا اس پہ کوئی ہنگامہ جی ہاں، کیا بالکل ہو کہ یہ بالکل۔ نماز تبدیل ہو گئی؟ ہاتھ باندھنے کے تو متعلق وہ ان کی اپنی کتابوں میں ہے کہ مثلا سعید ابن جبیر نے کسی کو دیکھا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جو آ کے گیا اس کے ہاتھیں کھول دیے اس نے، اس طرح حدیث ملتی ہیں فلان فلان صحابہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، یا مثلا وضو کے معاملے میں کہ صحابہ و تابعین جو مسح کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مسح کرنا ہی یہ اس کا قرآن کوئی کا حکم ہے۔ حوالہ مل سکتا ہے کوئی، اگر آپ دکھا پائیں تو؟ بالکل بالکل نہیں بالکل نہیں، کوئی بالکل۔ جو ایسے واقعات جہاں پہ صحابہ نے اعتراض کیا ہو اور وہ ہنگامہ ہوا ہو، یا کوئی نہیں، اس طرح ہنگامہ کے، تو نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ تو بہت بڑی ہنگامہ نہیں۔ تبدیلی ہے نا نماز کی۔ وہ بھائی وہ دیکھیں، وہ اسلام کے شروع کا زمانہ تھا، اور خلفاء کی بہت بڑی وہاں پہ خلفاء کی حکومت تھی نا، بادشاہ وقت کی اس کی سیاست جو ہے کیا ہوتی ہے، اس کی سیاست کا بڑا کیا کہتے ہیں، اس کا بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے اس کا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خلیفہ کے خلاف ہنگامہ کر سکتا ہے تو یہ جائز نہیں تھا اس وقت زمانے میں، لوگ تقیہ کرتے تھے، ڈرتے تھے، اور اکثر لوگ نیو مسلم تھے نا، نئے مسلمان تھے، اور وہ خلیفہ کو اسی نگاہ سے دیکھتے تھے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، یعنی یہ پیغمبر کا جانشین ہے، یہ جو کہ ہے، اس سے وہ لوگوں کو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا، سب لوگ ان پڑھ تھے۔ لوگ ابھی اکثر لوگ جو مسلمان ہوئے تھے نا، اکثر لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کے آخر میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اکثر صحابہ بالکل لاسٹ میں مسلمان ہوئے تھے، اور وہ اتنا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے سب دین سیکھا ہو، پرانی پرانی باتیں سیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ ہنگامہ نہیں کرتے تھے، اور وہ خلیفہ جو بھی ان کو سکھائے وہ کہتے تھے بس یہی صحیح ہے، خلیفہ بھی منبر پہ وہ بہت بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے نا، تو لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، لوگ ان کا اثر رسوخ ہوتا تھا۔ اچھا، یہ ایک جانب سے ہنگامے نہیں ہوتے تھے، ہنگاموں کا نہیں ملتا، اور اہل بیت علیہ السلام بھی اپنے اصحاب کو، اپنے شیعوں کو بتاتے تھے کہ مخالفت نہ کرو ان کے ساتھ، اور کہ ان کے ساتھ تم ہنگامہ وغیرہ کرو، اس طرح نہیں، وہ بالکل وہ تقیہ کا حکم دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ امام علی علیہ السلام خود اور یہ اپنے شیعوں کو حکم دیتے تھے کہ ان کے ساتھ مخالفت نہ کیا کرو، ان کو یہ جو کر رہے ہیں بھئی ان کے ساتھ آپ مداخلہ نہ کریں ان کے کاموں میں۔